عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں۔ میرا اصول ہے کہ پہلے میں سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرسیپشن چینجر میں جمیل عباسی اور اقبال شناسی کے متعلق معلومات۔ آج میں آپ لوگوں سے قربانی کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سنت ہے اور ہر مسلمان اس پہ عمل کرنا اپنے لیے بہت سے افتخار سمجھتا ہے۔ اور قربانی ایک ایسا جذبہ ہے جو قربانی دینے والوں کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے، اور قربانی قدرت کاملہ ان لوگوں سے لیتی ہے جو بہت بڑے مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں، جن کو دنیا ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو عید الاضحیٰ کی قربانی سے ہٹ کر، یہ ایک بہت بڑے اعزاز والی قربانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے قدرت نے لی، لیکن میں آپ لوگوں کو اسکاٹ لینڈ کے اس غریب، نادار اور غیور بندے کی قربانی کے متعلق بتاؤں گا، جو کہ غریب بھی تھا، نادار بھی تھا اور خوددار بھی تھا، لیکن اس کے اندر قربانی کا جذبہ موجود تھا۔ اسکاٹ لینڈ میں مضافاتی علاقے میں ایک غریب آدمی رہتا تھا اور وہ ڈیلی مزدوری کرتا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اسکاٹ لینڈ کا جو نواب تھا، ایک دن وہ کہیں باہر گیا اور اس کا بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا کھیلتا کہیں کسی دلدل میں پھنس گیا، جنگل میں۔ وہ جنگل کے قریب سے وہ مزدور گزرا اور اس نے دیکھا کہ بچہ دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور قریب المرگ ہے اور وہ گردن تک مٹی کے اندر دس چکا ہے۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس بچے کو نکال دیا۔ جب اس نے نکالا تو اس بچے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نواب کا بیٹا ہوں۔ اس نے نواب صاحب کے گھر پر اس بچے کو چھوڑا اور اپنے بچوں کے پاس چلا گیا اور دل میں سوچا کہ میں نے ایک بندے کی جان بچا لی۔ جذبہ اس کا صرف جان بچانے کا تھا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ رات و چین سے سو گیا۔ جب دوسرے دن صبح اٹھا تو اس کے گھر کے باہر بے شمار لوگوں کا ایک ہجوم تھا، جس میں نواب صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، اور نواب صاحب نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ آپ نے میرے بچے کی جان بچائی، اب آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں اور مجھے بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، آپ کو کیسا انعام دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ڈیلی مزدوری کرتا ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ تو نواب صاحب نے بہت اصرار کیا کہ میں آ گیا ہوں، میں کچھ نہ کچھ تو آپ کو دے کے جاؤں گا۔ بہرحال اس نے انکار کر دیا۔ نواب صاحب کا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ اس نے اس بچے کی طرف دیکھا تو نواب صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے بچے کو تعلیم دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تعلیم نہیں دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، اس کی تعلیم کا خرچہ ہم اٹھا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، اس مزدور نے انکار کر دیا۔ بہرحال قصہ مختصر کہ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ بچے سے پوچھا جائے۔ جب بچے سے پوچھا گیا تو بچے نے کہا کہ میں تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ نواب صاحب کے ساتھ اس بچے کو بھیجا گیا۔ نواب صاحب نے اس بچے کو لیا اور اپنے بچے کے ساتھ لے کے اپنے گھر آ گئے۔ جب گھر آئے تو دوسرے دن اسے اسکول میں داخل کروا دیا، جس اسکول میں نواب صاحب کا بچہ پڑھتا تھا۔ اب وہ بچے پڑھتے پڑھتے بڑے ہو گئے۔ بڑے ہونے کے بعد نواب صاحب کا بچہ تو بادشاہ بن گیا اور بڑا تاریخی بادشاہ بنا، اور لوگ تاریخ میں اس کا بڑا نام ہے۔ اس نے بہت سارے علاقے یورپ کے فتح بھی کیے اس کے دور میں۔ اور دوسرا جو بچہ تھا، غریب کا بچہ تھا، اس نے ایک ایسی چیز ایجاد کر لی جو ہم سب لوگوں کے لیے آج تک مفید ہے، اور ڈاکٹر اور سائنس کے لوگ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کون سی چیز ہے اور وہ بچہ کون سا ہے؟ عزیزان من، وہ ہے پینسلین۔ پینسلین کا موجد الیگزینڈر فلیمن۔ یہ غریب کا بچہ تھا، خوددار کا بچہ تھا، لیکن قدرت نے اس سے وہ کام لیا جو آج تک سب کے لیے نفع بخش ہے۔ اور آج میں نے آپ لوگوں کو الیگزینڈر فلیمن کے حوالے سے یہ معلومات دی۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔